آپ اگر اللہ کی محبت پر غور کیجئے گا، آپ سوچئے گا کہ میرا اللہ انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کتنا عزیز رکھتا ہے، تو سچ جانیں کہ آپ کا دل اللہ کی محبت میں پگھل جائے گا۔ اس اللہ نے، میرے رب نے صرف ایک بندے کے لیے زمین کے پورے قانون کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اور پھر جب وہ ایک جاہل عبادت گزار کے پاس پہنچا اور اس نے اس عبادت گزار سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، 99 لوگوں کا قاتل، اللہ تمہیں کبھی نہ بخشے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی تو تم پھر زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ چنانچہ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس عابد کا بھی کام تمام کر کے اس نے اپنے پورے 100 عدد مکمل کر لیے۔ اس کے بعد یہ ایک عالم عابد کے پاس پہنچا اور اس نے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، اور جب تک بندہ موت کے اور نزع کی حالت میں نہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تمہارے لیے مہلت ہے، فرصت ہے، وقت ہے، تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور پھر توبہ کر کے تم نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکل جاؤ تاکہ تم برے لوگوں سے چھٹکارا پالو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر دین کا علم حاصل کر سکو۔ چنانچہ اس شخص نے دل میں توبہ کی اور پھر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکل چلا۔ جب یہ راستے میں تھا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ موت کے فرشتے اس کے پاس آئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے یہ سوچ کر آئے کہ چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کی روح ہم نکالیں گے۔ عذاب کے فرشتوں کا ماننا تھا کہ چونکہ ابھی یہ نیک لوگوں کی بستی میں نہیں پہنچا ہے تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کی روح ہم نکالیں گے۔ چنانچہ دونوں طرح کے فرشتوں میں آپسی بات چیت ہوئی کہ اس کی روح کون نکالے۔ تو اللہ رب العزت نے پتہ ہے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی طرف والی زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ، اور برے لوگوں کی طرف والے علاقے کو حکم دیا ابتعدی، تم دور ہو جاؤ۔ اور یوں اللہ رب العزت نے ایک شخص کے لیے زمین کے پورے قانون کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک شخص کے لیے زمین کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، جب زمین سمٹی ہوگی تو پہاڑ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہوں گے۔ جب زمین سمٹی ہوگی تو ندیاں، تالاب، درخت، مکانات اور لوگوں کے باغات سب ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہوں گے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے صرف ایک شخص کے لیے کیا۔ اور وہ شخص بھی کون؟ نبی نہیں، پیغمبر نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی عابد نہیں، بلکہ وہ شخص 100 لوگوں کا قاتل۔ 100 لوگوں کے قاتل نے بھی جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے زمین کے قانون کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے زمین کو حکم دے دیا کہ تم قریب ہو جاؤ، اسے حکم دے دیا کہ تم دور ہو جاؤ۔ تو اللہ تو یوں بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ، یہی ہے توبہ قبول کرنے والا میرا رب۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، اللہ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو وہ بہت عزیز رکھتا ہے۔ آپ سوچئے کہ قریش جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس قدر پیار دیا، انہیں بھی اس قدر محبت دی کہ صرف اس لیے کہ یہ لوگ میری نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور قرآن پاک میں اللہ نے خود فرما بھی دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، اتنے بڑے سائز کا، اتنے سارے لوازمات لیے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے،
وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نشانی دیکھ کر تو ایمان لے آئیں۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے لوگوں سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اس قدر محبت جتائی کہ صرف اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ نے اس کی قوم پر 9 طرح کی نشانیاں بھیجی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، محبت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اسے زندہ نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کو اس طرح جتایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے یہ معجزہ دے دیا کہ تم جس مردے کو چاہو زندہ کرو میری اجازت سے اور میری حکم سے۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کیوں دیا؟ صرف اس لیے کہ اسے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ میرے بندے میری اس نشانی کو، اس معجزے کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آئیں۔ ذرا سوچئے، سوچنے کی بات ہے بھی، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے اور اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ وہ ہم سے اپنی محبت کس کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی محبت کو جان لیں، ہمیں ادراک ہو جائے کہ ہم سے وہ کس قدر محبت کرتا ہے، تو ہمارا دل اس کی محبت میں پگھل کر رہ جائے۔ تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، اس محبت کرنے والے رب سے دوری کب تک؟ کب تک ہم اس سے دوری بنائے رکھیں گے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس سے شرم کرنے لگیں۔ اس سے حقیقی شرم یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں سے ابھی توبہ کریں۔ تو پھر مصلی اٹھائیے، سجدے میں جائیے اور اس سے مناجات کیجیے۔ کہیے اے میرے رب، مجھ سے بے انتہا غلطیاں ہو چکیں، مجھ سے بہت سارے گناہ ہو چکے، میں گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے نزدیک سب سے اہم محبت بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ ڈر آپ کا ہو، میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ کی ہو۔ مجھے اپنا بنا لے اور تو میرا بن جا۔